اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیکچر میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ علامات کے ذریعے بیماری تک کیسے پہنچا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنی بھی جو ہمیں امراض نظر آتے ہیں وہ ساری کی ساری علامات ہیں، جیسے بخار ہے، درد، جسم میں درد ہے، یا کوئی جس طرح سر درد ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر، یہ ساری علامات ہیں۔ اندر جسم کے کسی 3 اعضاء میں سے کسی ایک کا اس میں تحریک میں آنا، یا پھر تسکین میں آنا، یا پھر تحلیل میں، یہ تینوں حالتیں جب ایک لمحے کے لیے، ایک منٹ کے لیے، ایک دن کے لیے، یا پھر کچھ عرصے کے لیے رک جائیں ایک جگہ، تو جسم بہت ساری علامات پیدا کر کے بندے کو وہاں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس میں نے آج کی ایک سادہ سے انداز میں یہ بتانا ہے کہ اندر باہر یہ علامت ہے اور اندر کیا، کس عضو میں تحریک ہے، اس سے اگلے عضو میں تسکین ہے، اس تسکین کو ہم جب تحریک بدل دیں گے تو علاج ہو جائے گا۔ اب یہی چیز میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس میں کہتے ہیں کہ ہمارے جسم میں جو بیماریوں میں ایک بیماری یہ بھی نزلہ کہلاتی ہے، اور نزلے کا یہ ایک علامت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ رطوبات کا گرنا، باہر نکلنا کہہ دیں آپ، یا اندر گرنا، اس کو مطلب ہم رطوبات کا گرنا ہی کہیں گے۔ اس کو نزلے کے ذریعے ہم نے جانچ لینا ہے کہ ہمارے جسم میں کون سا عضو۔ اب نزلہ جب پانی کی طرف بہہ رہا ہو تو وہ دماغ کی تحریک کہلائے گی، اور جب نزلہ بالکل بند ہو جائے، بندہ تنگ ہونے لگ جائے، تو وہ عضلات کی یا دل کی تحریک ہوگی۔ اور جب نزلہ جلن کے ساتھ تھوڑا تھوڑا تنگ کر کے ریشہ ٹائپ نکلے تو اس کو ہم جگر کی تحریک کہیں گے۔ یہ جو نزلے کے آپ معنی لے کہ رطوبات کا گرنا ہے، تو رطوبات جتنی بھی جسم سے گرتی ہیں ان ساریوں کو آپ اس میں لے آئیں۔ جب آپ تو پھر آپ کو سمجھ آتی جائے گی کہ یہ کون سی تحریک ہے، یعنی کہ پانی کی طرح گرے، پانی کی طرح نکلے۔ اب اگر پیشاب آپ کو زیادہ آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے پانی کی طرح، تو وہ سمجھ لیں وہ ہو، یا ناک سے پانی نکل رہا ہو، یہ ایک ہی چیز آ جاتی ہے، رطوبات کا گرنا اس میں آ جائے گا۔ پخانہ پانی کی طرح آ رہا ہے، کسی رکاوٹ کے بغیر آ رہا ہے، تو اس کو بھی ہم جلاب کہتے ہیں۔ تو وہ جلاب جو ہے نا، وہ جسم میں دماغ کی، اعصاب کی تحریک کہلائے گی، عضلات کی تسکین کہلائے گی۔ جیسے ہی آپ عضلات کو تحریک میں بدلیں گے تو آپ کا وہ ساری علامات ختم ہو جائیں گی اور بندہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک بات جو یادداشت کے لیے میں نے نوٹ کروانی ہے آپ کو، وہ یہ ہے کہ رطوبات اور خون ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں۔ جہاں رطوبات بند ہو جائیں وہاں خون جاری ہو جاتا ہے، یعنی جب رطوبات بند ہوتی ہیں تو دل کی تحریک ہوتی ہے، تو دل کی تحریک جب شدت میں آ جائے تو جسم کے تمام مجاری سے، یعنی تمام سوراخوں سے، چھوٹے پیشاب، بڑے پیشاب، ناک، کیا کہتے ہیں اس کو، خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ رطوبات بند ہونے کی صورت میں خون ہونے کے 100% امکانات۔ اب چھوٹا پیشاب، بڑا پیشابات رطوبات کے زمرے میں آتے ہیں، اور اس کے علاوہ ساری چیزیں خون۔ آج کا میرا لیکچر یہ چھوٹا سا لیکچر ہے، اس میں صرف میں نے یہی بتانا تھا آپ کو کہ خون جب آئے گا تو رطوبات بند ہوں گی، اور جب رطوبات آئیں گی تو خون بند ہوگا۔ لیکن اگر رطوبات کے ذریعے آپ جسم کے اندر بیماری تک پہنچنا چاہتے ہیں تو وہ یہی چیز ہے کہ اگر پانی کی طرح آ رہا ہے تو آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ دماغ کی
تحریک ہے، اور اگر بالکل بند ہو جائے، خون آنے لگ جائے، تو یہ سمجھ لیں آپ دل کی تحریک ہے۔ اور اگر رلا ملا حساب ہے، جیسے جلن کے ساتھ کبھی خون آ جاتا ہے، کبھی پانی شروع ہو جاتا ہے، کبھی ریشہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ پھر جگر کی تحریک آئے گی۔ جگر تمام غدود اور اعصاب، تمام بڑا دماغ اور عضلات، تمام عضلات، اور پھر بڑا عضلہ دل۔ وما علینا الا البلاغ۔